بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، تراویح کی اجرت کے متعلق اگر عالم علماء سے سوال پوچھا جاتا ہے تو بہت سے عالم علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور دلیل کے طور پر 3 حضرات کا نام پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد مولانا الیاس گمن صاحب کا، اور پھر حضرت مفتی سعید پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس ویڈیو میں آج ہم یہ تحقیق کریں گے کہ دلیل کے طور پر ان حضرات کا نام لینا کیسا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب کے متعلق اس فتوے پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ دارالفتاء میں کسی نے سوال کیا، اس وقت واٹس ایپ پر ایک میسج گردش کر رہا ہے مفتی ظفر علی خان صاحب کا کہ حافظ قرآن کو مالا مال کرو اور زیادہ سے زیادہ 1,00,000 روپیہ دو، اور وہ بخاری سے ثابت کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ تراویح کی اجرت لینا حرام ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو جواب دیا گیا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کی جو بات آپ نے نقل کی ہے وہ درست ہے، تراویح میں قرآن سنا کر پیسے لینا ناجائز ہے۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تفصیل کے لیے مدلل مفصل فتویٰ معاوضہ علی التراویح کی شرعی حیثیت ملاحظہ فرمائیں، جو رسالہ کی شکل میں مکتبہ دارالعلوم دیوبند سے طبع ہو چکا ہے، چھپ چکا ہے، اور وہ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اور اس میں بخاری سے ثابت والی جو بات لکھی ہے وہ اس لیے کیونکہ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب فرماتے تھے کہ 1,60,000 بخاری سے ثابت ہے، اور وہ حدیث کوٹ کرتے تھے، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جبکہ احسن الفتاویٰ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تراویح کے متعلق نہیں ہے بلکہ رقیہ کے بارے میں ہے، یعنی دم درود کے متعلق یہ حدیث ہے کہ اگر کسی نے کسی کو دم کر دیا، جھاڑ پھونک کر دیا تو اس پر اس کی اجرت جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دلیل کے طور پر حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب کا نام لینا درست نہیں ہے۔ اور اب حضرت مولانا الیاس گمن صاحب کے متعلق یہ فتویٰ سماعت فرمائیں۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند میں کسی نے سوال کیا، کیا تراویح میں امام صاحب اور مؤذن صاحب کو چندہ کر کے ختم قرآن پر پیسہ دینا جائز ہے، جبکہ نیت صرف اللہ کے لیے پڑھنا؟ میں نے تو تمام اکابرین علماء دیوبند کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا فتویٰ تو ناجائز کا ہے، اور ابھی موجودہ علماء جیسے مفتی محمد صاحب جامع الرشید، مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ناجائز کا بیان سنا ہے، لیکن مولانا الیاس گمن صاحب اور مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اسے جائز کہتے ہیں۔ میرے محلے کے امام صاحب نے کہا کہ میری نیت صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے، لیکن ایک بیان میں کہتے ہیں کہ جس طرح تراویح میں بنا مانگے جو پیسہ ملتا ہے وہ لینا جائز ہے، اسی طرح جو جہیز بنا مانگے دیا جاتا ہے وہ لینا جائز ہے۔ مطلب تراویح میں بنا مانگے لینے کو جائز سمجھ رہے ہیں۔ تراویح کا چندہ گھر گھر جا کر کیا جاتا ہے، تنخواہ کا چندے میں ڈھیل ہوتا ہے۔ ایک عالم نے کہا کہ یہ پہلے کا فتویٰ ہے، پہلے بیت المال کا زمانہ تھا، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا جائز ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب عنایت فرمائیں تاکہ میں اس جواب کو محلے کے علماء کو دکھاؤں گا۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ مجھے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی صحبت میں رکھے۔ تو جواب دیا گیا ہے، امام صاحب اور مؤذن صاحب کو ان کی امامت و اذان کی خدمت کے عوض تنخواہ کا لین دین جائز ہے، لیکن تراویح میں قرآن سنانے کی اجرت ناجائز ہے۔ تراویح کے عنوان سے چندہ کرنا اور خاص ختم قرآن کے موقع پر قرآن سنانے والے حافظ کو پیسہ دینا درست نہیں ہے۔ اگر صاف طور پر پیسے کا مطالبہ نہ ہو لیکن علاقے کا عرف ختم کے موقع پر پیسہ دینے لینے کا ہو تو المعروف کالمشروط کے ضابطے سے یہ بھی بحکم اجرت ہو کر ناجائز ہوگا۔ یہاں پر لکھنے میں غلطی ہے، جائز ہوگا لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اصل میں بات ہے ناجائز ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کا یہی موقف ہے۔ اس بارے میں ایک مفصل فتویٰ معاوضہ علی التراویح کی شرعی حیثیت کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے، اس میں دلائل موجود ہیں۔ اگر بغیر پیسے لیے قرآن سنانے والا کوئی حافظ نہ ملے تو الم تری کیف سے تراویح پڑھ لینی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے تراویح کی اجرت کے متعلق حضرت مولانا الیاس گمن صاحب کی بات کو درست نہیں بتایا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حافظ صاحب کو تراویح کے بدلے روپیے نہ دیے جائیں تو ان کی عید کیسے منے گی؟ ان کے بیوی بچوں کے جوتے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ اس کا کیا مطلب کہ جس حافظ قرآن کو کہیں بھی جگہ نہ ملی تو کیا ان کی عید نہیں منے گی؟ کیا ان کے بیوی بچوں کے جوتے کپڑے نہیں آ پائیں گے؟ یہ کیا بات ہوگی؟ کیا عوام غریب کو بغیر تراویح پڑھائے مدد نہیں کر سکتے؟ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ معاشرے میں چاہے کوئی کتنا غریب کیوں نہ ہو، چاہے عوام ہو، علماء ہو، حفاظ ہو، قطعاً کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی غربت پر، ان کی ذبح حالی پر، ان کی خستہ حالی پر کسی کو کوئی رحم نہیں آتا، اور حفاظ اکرام چاہے کتنا غریب کیوں نہ ہو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی ہدیہ دینے والا نہیں ہے جب تک کہ تراویح کی نماز نہ پڑھا لے۔
اگر حافظ صاحب غریب ہے تو آپ ویسے ان کی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ نے تراویح کو شرط کیوں بنا رکھا ہے؟ تو یہ تو بیکار کی بات ہے نا کہ جی ہم ہدیہ دے رہے ہیں، ہدیہ لے رہے ہیں۔ حقیقت میں آپ تراویح کے بدلے جو روپے دے رہے ہیں وہ اجرت ہی ہے، اور حافظ صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ کھانے کمانے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ تلاش کرے۔ تراویح کو کمائی کا ذریعہ ہرگز نہ بنائے، اس کو فقط ثواب کی نیت سے پڑھے اور پڑھائے۔ اور اب آ جائیں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ ان کی ایک آڈیو کافی وائرل ہے جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حافظ صاحب کو ہدیہ دو، تحفہ دو، نذرانہ دو، جو دینا ہے دو، کون منع کرتا ہے؟ میں آپ کو اس آڈیو کی حقیقت بتا دوں کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات میں یہ فرما دیا تھا کہ وہ آڈیو میری تراویح کے متعلق نہیں ہے بلکہ کسی اور خوشی کے موقع کی ہے، اور ان کی تحریر موجود ہے معاوضہ للتراویح کی شرعی حیثیت میں۔ آپ سماعت فرمائیں۔ تصدیق و تائید: حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم، اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، صدر المدرسین و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ معاوضہ علی التراویح کے سلسلے میں یہ مفصل و مدلل فتویٰ حرف بحرف صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری ایک عبارت جو اس مسئلے سے متعلق نہیں ہے بلکہ خوشی کے مواقع سے متعلق ہے، اس کو بعض لوگوں نے زبردستی معاوضہ علی التراویح کے جواز سے متعلق کیا ہے، جو صریح تلبیس میں میری عبارت ہے۔ خوشی کے موقع پر کمیٹی اور مصلیوں کو چاہیے کہ وہ ائمہ کی اضافی خدمت کریں، اس کا بھی امت میں معمول ہے۔ اگرچہ یہ چیز ضمناً اور طبعاً شمار ہوتی ہے، اس کو مستقل اضافی معاوضہ نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک طرح کا انعام ہے۔ یہ تحریر خوشی کے موقع کے لیے ہے، تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عید الفطر سے تعلق ہو سکتا ہے، اور ضمناً اور طبعاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنخواہ کا جز نہیں جو ائمہ کو مطالبے کا حق ہو، یہ محض انعام ہے جو دینے والوں کی مرضی پر موقوف ہے۔ جی ناظرین، تو خلاصہ ہو گیا کہ تراویح کی اجرت یا ہدیہ کو جائز قرار دینے کے لیے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صاف کر دیا کہ وہ آڈیو میری تراویح کے متعلق نہیں ہے بلکہ کسی اور خوشی کے موقع کی ہے، تو اس لیے اس آڈیو کو تراویح کی اجرت یا ہدیہ لینے دینے کے لیے دلیل اور حجت نہ بنائیں۔ اچھا، بہت سے حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تراویح کے ان کو روپے نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم 1 مہینے کے ان کو عارضی امام بنا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو 1 مہینے کی تنخواہ دیں گے۔ تو آپ خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہاں مقصود امامت نہیں ہے بلکہ مقصود تراویح پڑھانا ہی ہے، اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے ایضاح المسائل، اس میں لکھتے ہیں عارضی امام بنا کر ختم کی اجرت ہے۔ اگر حافظ صاحب کے ذریعے 1 وقت یا 1 ماہ کی امامت سونپ دی جائے تو اجرت لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے کہ یہاں مقصود امامت نہیں ہے بلکہ تراویح میں قرآن سنانا ہے، اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے، اور امداد الفتاویٰ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حافظ صاحب کو تراویح کے بدلے اجرت نہیں دے رہے بلکہ ہم تو ہدیہ پیش کر رہے ہیں، تو آپ اس کا بھی جواب سن لیں، اسی کتاب میں موجود ہے۔ بنام ہدیہ پیش کرنا، اگر اجرت طے نہ کرے بلکہ بطور تحفہ و نذرانہ حافظ کو دیا جائے اور حافظ صاحب بطور نذرانہ کس کو قبول کر لیں تو جائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ شرعی طور پر المعروف کالمشروط کے تحت داخل ہو کر نام کا نذرانہ ہے لیکن در حقیقت اجرت ہے، اس لیے کہ حافظ صاحب کو معلوم ہے کہ لوگ مجھے قرآن سنانے کی بنا پر کچھ دیں گے، اور لوگوں کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو جاتے وقت کچھ دینا ہے، اور اس طرح دینا اور لینا عادت اور معروف بھی ہے، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ شامی کراچی، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تراویح کے بدلے روپے دینے والے حافظ کے پیچھے تراویح کی نماز جائز نہیں ہے، نہ تو تراویح پڑھانے والے کو ثواب ملے گا نہ ہی ان کے پیچھے تراویح پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو بہتر ہے کہ تراویح صرف اللہ کی خاطر پڑھیں اور پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح کی اجرت اور ہدیہ کے ناجائز ہونے کی سب سے بڑی دلیل صحابہ کرام سے مصنف ابی شیبہ میں ہے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے تراویح میں قرآن سنایا تو اس وقت کے بادشاہ عبداللہ بن زیاد نے ایک عالیشان جوڑا اور 500 درہم پیش کیے۔ آپ نے منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ ہم قرآن پڑھنے پر کوئی اجرت وصول نہیں کرتے۔ اسی طرح عامر بن نعمان بن مقرن نے تراویح میں قرآن سنایا تو حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 2000 درہم پیش کیے، آپ نے ان کو لوٹا دیا اور صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم قرآن کریم کو دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ تراویح کے بدلے روپے نہ لینے کے بارے میں صحابہ سے دلیل ہے، لیکن آپ تراویح کے بدلے روپے لینے دینے کے بارے میں کوئی اوتھینٹک اور کوئی معتبر دلیل نہیں پیش کر سکتے۔
اور اب آخر میں یہ بھی سن لیں، حضرت مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی کی لکھی کتاب ایذاء المسائل میں ہے قرآن سنانے کی اجرت۔ تراویح میں قرآن کریم سنانے والے حافظ کو اجرت دینا اور حافظ صاحب کا اجرت لینا دونوں ناجائز اور حرام ہے، اور قرآن کریم سننے اور سنانے کا ثواب کسی کو بھی نہ ملے گا، بلکہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ حوالہ دیا گیا ہے شامی کراچی، فتاوی رشیدیہ، احسن الفتاوی، فتاوی محمودیہ اور جواہر الفقہ کا۔ تو اتنے سارے کتابوں کا حوالہ دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ جو تراویح کے بدلے روپے لیتے ہیں، چاہے اجرت کی شکل میں ہو، ہدیہ کی شکل میں ہو یا تحفہ نذرانہ کی شکل میں ہو، ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ سب کو گناہ ملتا ہے، سب کے سب گنہگار ہیں۔ تو اس لیے بغیر روپے کے اگر حافظ صاحب تراویح پڑھانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو اب بہتر ہے کہ آپ علم تری کیفا سے پڑھ لیں، مگر ایسے حافظ کے پیچھے ہرگز نہ پڑھیں۔ تو خلاصہ ہو گیا کہ جو عالم علماء تراویح کی اجرت کو یا ہدیہ کو جائز قرار دیتے ہیں تو ان کی بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے تراویح کی اجرت کو یا ہدیہ کو جائز قرار دینا اور پھر دلیل کے طور پر ان تینوں حضرات کا نام پیش کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس گمن صاحب اور حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پور رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔